ملک صاحب یہاں پہ امپورٹنٹ چیز جو یہ ہے کہ جو کمیٹی ہے عمران خان صاحب نے بنائی ہے وہ کس قدر امپاورڈ ہے، کس قدر ان کے پاس ڈیسیجن لینے کی طاقت موجود ہے، کیونکہ پی ایم ایل این کی ریزرویشن یہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے ساتھ مذاکرات ہو جائیں، معاملات طے ہو جائے، اور عمران خان صاحب کہتے ہیں میں نہیں مانتا تو کمیٹی اور مذاکرات کہاں جائیں گے؟ جی بہت اچھا سوال ہے، اور میں ذاتی سوچ یہ رکھتا ہوں کہ جب خان نے ایک کمیٹی خود ہی بنا دی، مذاکرات کا مینڈیٹ دیا، جی تو اب یہ کمیٹی کے ممبران پہ دارومدار ہیں کہ وہ اپنا اختیار جو ہے مکمل استعمال کریں، کیونکہ خان صاحب جو ہیں وہ ہمیشہ جو ان پٹ ان کے سامنے جاتا ہے، جو سفارشات مرتب ہوتی ہے، جس طرح یہ ڈی چوک کے دھرنے پہ جو سنجانی کا آپشن آیا تھا تو قیادت کی یہ خواہش تھی، اور میں یہ واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت جو ہے وہ یہ چاہتی ہیں کہ ملک میں جو ہیں پائیدار امن ہو، پائیدار سیاسی حالات جو ہیں معمول پہ آ جائیں۔ خان صاحب جو ہیں اس نے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ یہ ہر فیصلہ میری دانست میں خان صاحب پہ چھوڑ دینا کہ خان صاحب کو کہیں، جس طرح انہوں نے ڈی چوک جانے کی ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، تو لہٰذا قیادت کی اور پھر ان کمیٹیز کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جو کام آپ کے حوالے ہوا، اب پارٹی کے مفاد میں اور ملک کے مفاد میں آپ نے ایک کام کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ اس میں جب یہ ڈائیلاگ ہوگا ٹیوارز ڈیسائیڈ ہوں گے، اور میں ایک چیز پہ کلیئر ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ مذاکرات کی ان کی خواہش ہیں، اسی لیے تو کمیٹی انہوں نے بنائی۔ اب ٹیوارز پہ ہونے کے بعد جب یہ سیاسی قوتیں آمنے سامنے بیٹھیں گی تو یہ ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی کہ کدھر زیادتی ہو رہی ہے، کہاں پہ نہیں ہو رہی ہیں، کہاں پہ کون غلط ہے، اور میرا خیال ہے کہ جب سیاسی قوتیں جو ہیں اپنے تمام مسائل کا نچوڑ نکالے گی، پھر اس کے بعد جو ہیں انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو بھی انگیج کرنا ہوگا، جی، تاکہ اسٹیبلشمنٹ اس پیج پہ آ سکے، اور اس کے بعد جو ہے ہم تمام سیاسی قوت قوم کو جا کے بتا دیں کہ ہم نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں یہ عمرانی معاہدہ کیا ہے۔ عمرانی معاہدہ، اور میرا خیال نہیں ہے کہ ہم پاکستان میں یا خان صاحب یا پی ٹی آئی کا کوئی قائد جو ہے یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اوپنلی کنسنٹ دیں اور مینڈیٹ دیں کمیٹی کو، اور کمیٹی جا کے بات چیت کرے، اور بات چیت کے بعد جو ہے پھر قوم جو ہے اس کی توقعات ہوں گی۔ پاکستانی دیکھنا چاہتے ہیں نا، پارلیمنٹ میں انہوں نے ہمیں بھیجا ہے، اسی لیے بھیجا ہے کہ پاکستان کے مسائل حل کریں، تو جب مسائل پہ ایک اتفاق رائے ہو جائے گا تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مفاد میں جو ہے جو ایک فیصلہ ہوتا ہے وہ اس سے ڈس ایگری کریں گے۔ انشاءاللہ قیادت مجھے یقین ہے کہ خان صاحب کو جو ہے اس پہ قائل کر لے گی۔ مروت صاحب، مذاکرات کا ٹاپ ایجنڈا کیا ہے؟ کاز ابھی مسلم لیگ نون کے بیرسٹر اکیل آپ کے ساتھ ہیں، وہ تو کہہ کر گئے کہ جناب اگر عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے مذاکرات ہیں تو ان کو تو کیسز اپنے فیس کرنے پڑیں گے، مذاکرات کے ذریعے کوئی این اور نہیں ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایجنڈا میں ٹاپ پہ کیا ہے؟ دیکھیے، میں بیرسٹر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا، ان کو بھی علم ہے، وکیل ہیں، خان صاحب کے حوالے سے جو کیسز ہیں ان کی نوعیت کیا ہے، نہ ہم این آر او مانگتے ہیں، نہ کوئی ان مذاکرات کے پیچھے ہم اپنی ونڈیکیشن چاہتے ہیں۔ مسئلے بڑے گمبھیر ہیں، مسئلے پاکستان میں جو صورتحال آج آئی ہوئی ہے، جب بات گولی تک چلی جاتی ہے، اس کے بعد میں نے کہا 2 ہی آپشن ہیں، گولی کا جواب گولی، یا پھر آپ نے مذاکرہ پہ جانا ہے۔ تو لہٰذا پہلی سوچ والے تو ہم ہیں ہی نہیں، اور دوسری سوچ ہے کیونکہ نفرت اتنی بڑھ چکی ہیں، افراد کے خلاف تو ہوتی ہے، اب تو اداروں تک یہ نفرتیں بڑھ رہی ہے، تو جنہوں نے پاکستان کے لیے سوچنا ہے انہوں نے پھر یہ کر کے دکھانا ہے کہ ہم نے اس بڑھتی ہوئی نفرت کو روکنا ہے۔ اور اس میں یہ جو بیرسٹر صاحب بتا رہے ہیں نا کہ خان کو این آر او یا خان کے کیسز کے حوالے سے تو یہ فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، دڑا دڑ کیسز بن رہے ہیں۔ خود مجھ پہ ابھی یہ 26 نومبر کے واقعات میں مجھ پہ رینجرز کے قتل کی دعوے داری بھی ڈال دی ہے، دہشت گردی کے الزامات بھی ہیں، اور بہت سارے الزامات ڈال دیے ہیں۔ ان کیسز کی ہمیں
کوئی قطعاً پرواہ نہیں ہے، لیکن یہ پرواہ ضرور ہے کہ پاکستان کیوں اتنا غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہیں، اتنی طوائف الملوکی کیوں ہیں، سرحدات پہ جو ہیں بہت ہی بدامنی ہے. طالبان جو ہیں وہ کابل میں سردی کی وجہ سے پاکستان کا رخ کر چکے ہیں، اور میری اطلاع تو یہ ہے کہ شاید بہت ساری تعداد پنجاب میں بھی گھس چکی ہے. اللہ اکبر. پھر آپ کے بدامنی کے علاوہ کرم کے حالات دیکھ لیں. صوبائی حکومت جو ہے اپنا ذمہ داری جو ہے وہ کوٹ کر رہی ہیں کہ فوجی دستوں کی وجہ سے ہیں. مرکزی حکومت صوبائی حکومت بھی الزام تراشیاں کر رہی ہے. یہ جو بچے مرے ہیں یہ بھی ہماری نالائکی ہے کہ اتنے مرکز میں حکومت ہے، صوبے میں حکومت ہے، اور ہم بچوں کو دوائیاں تک نہ پہنچا سکے. چیف منسٹر صاحب کا جو ہیلی کاپٹر ہے اب وہ دوائیاں پہنچا رہا ہے، لیکن حالات اس نہج پہ آئے کیوں؟ تو لہذا NRO جو ہے کسی کو درکار نہیں ہے. بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس میں کہیں پر شاید ہم ملزم ہیں، جس طرح 9 مئی کا بیانیہ جو ابھی بتا رہے تھے بیرسٹر صاحب، لیکن بہت سارے واقعات میں ان پہ الزام درا گیا ہے. تو لہذا اس طرح نہیں ہوگا کہ ہم تلخ بیانات دیں NRO نہیں ملے گا، فلاں نہیں ملے گا. نہ NRO چاہیے. پاکستان عزیز ہے، ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو بیٹھ جاؤ، اور اس سے قوم کے سامنے بھی واضح ہو جائے گا نا کہ کون سی پارٹی ایسی ہیں جو پاکستان میں نارمل حالات کی واپسی نہیں چاہتی ہے. قوم کے سامنے یہ بھی واضح ہوگا کہ کون رکاوٹ ڈال رہا ہے. مروف صاحب، ماضی میں آپ لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں گے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ لوگ سیاسی جماعتوں سے بیٹھنے کے موڈ میں آ گئے ہیں، کنونسڈ ہو گئے ہیں. ایٹ ونس سر اسٹیبلشمنٹ سے سیاسی جماعتوں پہ شفٹ کیسے ہوا؟ یہ مزاج میں تبدیلی کیسے آئی تحریک انصاف کی؟ ایک وقت پہ ایک سوچ تھی ایک وقت پہ ایک سوچ تھی، اور میری تو ابتدا سے یہی سوچ ہے کہ ہم اگر بات کریں گے، میں نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تمام سیاسی قوتوں کو جو ہیں اس ڈائیلاگ میں شریک کرنا چاہیے. اور یہ اس وقت تک تو ہم یہ سمجھ رہے تھے، جو یہ سوچ میں تبدیلی آئی ہے، یہ جو نظام بنا ہے اس نظام کے جتنے بینیفیشریز ہیں، عطا کہ MQM یا نون ہیں یا پیپل پارٹی ہیں، ان سب کے سٹیکس اس میں انوالو ہیں، اور یہ ایک ہی کشتی میں سب بیٹھے ہوئے ہیں. تو لہٰذا ان کو علیحدہ علیحدہ نہیں کیا جا سکتا. مروت صاحب، آپ کی ساری آج کی گفتگو سننے کے بعد پاکستانی ہوتے میری خواہش ہوگی کہ تحریک انصاف کی جانب سے مذاکراتی کمیٹی میں آپ کو ضرور رکھا جائے، کیونکہ آپ پازیٹیو بات کر رہے ہیں. نون لیگ سے آپ کس کس کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ نون لیگ سے کون کون سی سین وائسز آپ کے ساتھ بیٹھے تو معاملات کا حل نکل سکتا ہے؟ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اس حوالے سے بڑے پازیٹیو سوچ کے آدمی ہیں. میرا خیال ہے رانا ثناء اللہ صاحب جو ہیں اس کی سوچ ڈائیلاگ کے حوالے سے ہمیشہ سے پازیٹیو رہی ہے. سب سے بڑھ کر جس پہ ہمیں اعتماد ہے وہ سردار ایاز صادق صاحب ہے. اور اس کے علاوہ یہ پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے جو خواجہ صاحب ہیں سعد رفیق صاحب، وہ اگر اس ڈائیلاگ کا حصہ بنے، اور دیگر بھی عمائدین ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ان کی سوچ پازیٹیو ہیں، سیاسی لوگ ہیں. 30 سے 40 سال یہ عمر دے گئے ہیں اس پارلیمان کو، اس سیاست کو، تو لہٰذا اس نیٹی گریٹیز کو، پالیٹکس کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. سر، ان میں سے ایک نام رانا ثناء اللہ صاحب کا آپ نے لیا. رانا ثناء اللہ صاحب نے آج رات کو ایک ٹاک شو میں کہا ہے کہ عمران خان کو مائنس کر دیں، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے. جب تک عمران خان صاحب کی انسٹرکشنز ہوں گی ہمارے مذاکرات تحریک انصاف کے ساتھ کامیاب نہیں ہو سکتے. دیکھیں، نون کے سرکلز میں یہ پرسیپشن ہے، وہ خان صاحب کے حوالے سے یہ خدشات ظاہر کرتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہیں وہ ضد پہ قائم ہیں، یا خان صاحب اپنے موقف سے ہٹنے والے نہیں ہیں. میں چونکہ بہت سارے مہینوں سے، بلکہ 1.5-2 سالوں سے خان صاحب کو کافی دفعہ وزٹ کیا، بہت سارے ایشوز پہ میں گواہ ہوں، خان صاحب کی سوچ اور فکر کا مجھے علم ہے. تو لہٰذا یہ غلط فہمی ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ یہ سوچ رکھتے ہیں کہ میں نہ مانوں والی گردان ہے ان کی. خان صاحب بھی ملک کے لیے، قوم کے لیے اتنے ہی پریشان ہے جتنا کوئی اور پاکستانی محبت وطن ہو سکتا ہے. تو لہٰذا رانا صاحب نے اگر یہ بات کی ہے، مائنس عمران خان جو ہیں، اگر کوئی دیکھیں PTI میں کسی کی ہمت نہیں ہے کہ PTI میں کوئی ڈائیلاگ
اس بنیاد پہ شروع کریں کہ عمران خان مائنس ہوگا، اور یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ مروف صاحب، my last question to you, sir. یہ عمران خان My last question to you, sir. اگر اللہ کرے کہ مذاکرات پاکستان کی بہتری کے لیے ہیں تو بالکل کامیاب ہوں، میری یہ دعا ہے کہ اللہ کا پاک کرے کامیاب ہوں۔ ان کیس کہ اگر مذاکرات آپ لوگ کے کامیاب نہیں ہوتے تو پاکستان تحریک انصاف کا پھر لائحہ عمل کیا ہوگا؟ مذاکرات تو ایک آپشن ہے نا، جس طرح میں نے عرض کیا، ہماری خواہش ہے، مطلب یہ میری ذاتی خواہش ہے۔ کل خواجہ آصف صاحب نے بیان دیا کہ پی ٹی آئی پہل کریں، میں نے یہ آج جو اسمبلی کے فلور پہ جو باتیں کی ہیں، ایک پاکستانی سوچ جو ہے وہ میں نے اپنی زبان یا اپنے الفاظ سے ظاہر کی ہیں، ہر پاکستانی کی ایک خواہش ہے۔ باقی جو ہیں ایک پاکستان کے لیے بہتر مستقبل کے لیے کوششیں ہونی چاہیے خلوص کے ساتھ۔ اگر خلوص کے ساتھ یہ ساری قوتیں چلتی ہے تو میرا خیال نہیں ہے کہ مذاکرات ناکام ہوں گے، اور ان کو میرا خیال ہے کہ ان کو حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے، مرحلہ وار کیا جا سکتا ہے، تاکہ جب خان صاحب باہر آ جائیں تو وہ خود بھی ان ڈائیلاگ کا حصہ ہو سکتا ہے۔ اور ایک میری اور خواہش ہے کہ اس پولیٹیکل ڈائیلاگ پہ اسمبلی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے، جے یو آئی کو بھی اس پہ اپنا موقف دینا چاہیے، جو دیگر کمپوننٹ پارٹیز ہیں پارلیمان میں ان کو بھی اپنا موقف جو ہے وہ ایوان میں دینا چاہیے، تاکہ اگر ایک کلیکٹیو وزڈم کے تحت ایک کنسنسس بن سکتی ہے تو یہ بہت ہی اچھا ہوگا۔ مروف صاحب، حکومت اسٹیبلشمنٹ سے کوئی گو ایڈ لے کے آپ کے ساتھ بیٹھے گی یا بیٹھنے کے بعد گو ایڈ لے گی؟ دیکھیے، اسٹیبلشمنٹ تو ہر وقت اس مذاکرات کا حصہ رہی ہے، ان کو مذاکرات سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لہٰذا ان کو گو ایڈ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مروف صاحب، تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ناظرین، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما پیر افضل مروف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ مجھے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو امریکہ میں ڈیولپ ہوتی سچویشن، رچرڈ گرینل کے متعلق لگتی پاکستان میں خبریں، ان کا رد عمل آنا، اور پھر بہت سارے امریکن پولیٹیشین یا آفس بیرر جو ہیں، موجودہ نظام جو بننے جا رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کا جو نظام بننے جا رہا ہے، ان کے آفس بیرر کے رد عمل آنا پاکستان کے لیے کس قدر، پاکستانی حکومت کے لیے کس قدر تشویش کا باعث بن سکتا ہے، اور کیا عمران خان صاحب کی رہائی ان ٹویٹس اور اس بڑھتے ہوئے پریشر کے نتیجے میں پاسبل ہے، اس پہ بات کریں گے۔ ایک چھوٹا سا بریک، میرے ساتھ رہیے۔